اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ حصہ نمبر 5 بیان ہوگا، اور اس کتاب کا جو درس ہے وہ درس نمبر 18 اشاعرہ اور معتزلہ کے عقیدے کی تحقیق۔ محمد بن اجلان نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا خدا نے انسانوں کو مجبور بنایا ہے؟ امام نے فرمایا، خدا اس امر میں عادل تر ہے کہ پہلے وہ کسی کو ایک کام کرنے پر مجبور کرے اور پھر اسے اس کے انجام دینے پر سزا بھی دے۔ کتاب توحید شیخ صدوق، باب نفی جبر، حدیث نمبر 6۔ گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ اشاعرہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں مجبور ہیں اور اپنی سرنوشت میں کوئی تاثیر نہیں رکھتے، اور خدا نے ہی ان کے لیے سرنوشت لکھ کر تمام سلسلہ عمل کو ترتیب دیا ہے، بلکہ مگر اہل تشیع کے مطابق یہ اعتقاد صحیح نہیں، اور ہم بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، یعنی کہ ہم انسان کے اختیار کو بعض امور میں ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ انسان انتخاب کرنے کے بعد کسی بھی کام کو انجام دینے یا ترک کرنے کے معاملے میں آزاد ہے۔ البتہ انسان کا یہ انتخاب تمام کاموں سے متعلق نہیں۔ مثلاً کوئی انسان یہ انتخاب نہیں کر سکتا کہ وہ اس دنیا میں آئے یا نہیں، مرد ہو یا عورت، کس شہر کس خاندان میں پیدا ہو۔ البتہ ایسا بھی نہیں کہ انسان اپنے تمام اعمال میں مجبور ہو۔ انسان کے مجبور ہونے کی نفی سے متعلق ذیل میں کچھ موارد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ الف یہ کہ انسان کا آزاد ہونا بدیہی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر انسان اپنے یا کسی کے اعمال پر دقت نظر سے کام لے تو اس بات کو بخوبی درک کر لے گا کہ ان اعمال کے انجام دہی پر کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ مثلاً میں جانتا ہوں کہ کسی نے مجھے بیٹھنے، سونے یا کسی اور کام کے انجام پہ مجبور نہیں کیا۔ میرا یہ علم، یعنی میرا جاننا کہ میں کچھ امور میں انتخاب کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، ایک بدیہی علم ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ بعبارت دیگر اگر انسان اپنے باطن کی جانب رجوع کرے تو اپنے آزاد ہونے کو بنا کسی دلیل کے درک کر لیں گے، سمجھ جائیں گے کہ انہیں کاموں کے انجام دینے کے معاملے میں مجبور نہیں کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک متدین انسان جبر کا عقیدہ نہیں اپنا سکتا۔ فرض کیجئے کہ ایک پتھر بلندی سے زمین کی جانب آ رہا ہے، ایک انسان اس کو کھڑا حکم دے رہا ہے کہ جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ، تو ہر دیکھنے والا اس شخص کو عاقل نہیں سمجھے گا، یا کم از کم اس کام کو بے فائدہ ضرور جانے گا۔ ایک انسان آخر کیوں ایسا حکم دے گا؟ اس کا جواب روشن ہے۔ ایک پتھر کہ جو خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہ کسی کام کی بابت بھی قوت اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کام کو ترک کرے یا اپنائے۔ بنابراین اس پتھر کو حکم دینا ان کاموں میں سے کسی کو انتخاب کرو بے فائدہ ہی رہے گا۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال حکیم ہے اور کوئی کام بے فائدہ اور خلاف عقل انجام نہیں دیتا۔ اس حال میں خدا نے انسانوں کو کچھ حکم دیے اور ان دستورات کا نام دین رکھا، جس بنا پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں مجبور نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مجبور ہوتے تو یہ چیز عاقلانہ نہیں تھی کہ خدا انہیں مجبور بھی بناتا اور انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم بھی دیتا۔ یہاں تک ہم نے اشاعرہ کے نظریے کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ انسان اپنی زندگی میں مجبور نہیں ہے، مگر معتزلہ کے اعتقاد میں کہ انسان آزاد ہے اور کوئی بھی، یہاں تک کہ خدا بھی، انسان کی زندگی میں دخالت کرنے کی اجازت نہیں رکھتا۔
کیا مشکلات پائی جاتی ہیں؟ معتزلہ کا عقیدہ توحید افعالی کے منافی ہے۔ ہم نے توحید کی بحث میں توضیح پیش کی تھی کہ توحید کی اقسام میں ایک توحید افعالی ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی خدا کی اجازت اور مدد کے بنا کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ تمام موجودات عالم اسی کی مخلوق ہیں اور اپنی ذات میں اسی سے وابستہ ہیں۔ اسی بنا پر ان سے متعلق تمام کام بھی خدا سے ہی وابستہ ہیں، یعنی جو موجود بھی اپنے موجود ہونے کے سلسلے میں خدا سے وابستہ ہے، اس کے کام بھی خدا ہی سے وابستہ ہیں، اور وہ ان کو انجام دینے میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہ عبارت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بھی اسی حقیقت کی بیان گر ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ معتزلہ حضرات کا عقیدہ توحید افعالی کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان آزاد ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خدا سے ہٹ کر مستقل ہو اور خدا کو بھی اس کے کسی کام میں دخالت نہ کرے۔ بنابراین ہم کہہ سکتے ہیں کہ معتزلہ کا عقیدہ توحید افعالی سے مخالفت رکھتا ہے اور شرک کی اقسام میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آئندہ آنے والے دروس میں ان آیات کی توضیحات پیش کریں گے جن سے کچھ افراد نے جبر کا مفہوم اخذ کر رکھا ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبِّي، کہ جس وقت تم نے کمان سے تیر کو رہا کیا تو دراصل وہ تیر تم نے نہیں بلکہ خدا نے رہا کیا تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ اسی طرح یضل من یشاء ویہدی من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 93۔ یہ آیات عقیدہ تشیع کے مقابل قابل توجیہ وہ جواب ہیں۔ البتہ معتزلہ ان آیات کے جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے اور ان کا عقیدہ اس طرح کی آیات کے 100% مخالف ہے۔ اس درس میں ہم نے اشاعرہ اور معتزلہ کے انسان کے آزاد یا مجبور ہونے سے متعلق نظریات اور ان پر اٹھنے والے اعتراضات کو پیش کیا۔ آئندہ درس میں ہم اس بارے میں اہل تشیع کے عقیدے کی توضیح پیش کریں گے۔ جبر کے عقیدے کے حوالے سے جوش نے ایک نظم لکھی تھی، موضوع کی افادیت کے تحت یہاں پر نقل کرتے چلے، البتہ جوش ملی آبادی کو اس سے کیا ثابت کرنا تھا، سرے دست ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہم اسے فقط اس لیے نقل کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ جبر پر جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ ہر صاحب عقل تک پہنچ جائیں۔ قاری کو چاہیے کہ وہ اسے ایک طنز کی حیثیت اور صورت میں لے۔ جب یہ ظاہر ہے کہ انسان کی قدرت میں نہیں کشتو زہد کو آسودہ عصیاں ہونا، جبکہ ماحول و وراثت پہ ہے مبنی ہر فعل، بس میں تاریک ہی ہونا ہے نہ تابع ہونا، جب یہ ثابت ہے کہ انسان کے قبضے میں نہیں بستہ کفر کے وابستہ ایمان ہونا، جبکہ یہ جبر مشیت ہے کہ بے حکم قضا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو پھر از روئے خرد سب سے بڑا ہے یہ گناہ کسی انسان کا گناہوں پہ پشیماں ہونا۔ 19واں درس کہ امر بین الامرین کیا ہے؟ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آیا عقیدہ جبر اور عقیدہ تفویض کے درمیان بھی کوئی راہ موجود ہے؟ امام نے کہا، ہاں، زمین و آسمان کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ وسیع راہ موجود ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے مکتب جبر و اختیار کا ایک مختصر سا تاریخی خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان انسان کی آزادی اور اختیار کو لے کر 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ اشاعرہ انسان کے مجبور ہونے کے قائل ہیں، ان کے مطابق انسان کی سرنوشت خدا کی جانب سے متعین ہوتی ہے، لہٰذا اگر انسان اختیار رکھتا ہو اور خدا کی چاہت کے خلاف جا کر کوئی کام انجام دے تو اس سے قدرت الہی محدود ہوتی ہے، جبکہ یہ چیز محال ہے۔ ان کے مقابل معتزلہ ہے کہ جو اشاعرہ کے ناقابل قبول سخن سے فرار کی راہ لیتے ہوئے انسان کے مطلق آزادی کے قائل ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے اس حد تک کہ خدا بھی انسان کی زندگی اور اس سے مربوط مسائل میں دخالت نہیں کر سکتا، مگر یہ عقیدہ بھی توحید افعالی کے خلاف ہے اور شرک کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں رکھتا۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کون سا گروہ
صحیح فکر کا حامل ہے، اور اگر یہ دونوں ہی غلطی پر ہیں تو کیا ان دو افراط و تفرید کا شکار راہوں کے علاوہ کوئی تیسری راہ بھی موجود ہے کہ جو انسان کے مجبور محض یا مکمل آزادی کے نظریے سے ہٹ کر ہو؟ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ ان دو راہوں کے درمیان ایک اور راہ بھی موجود ہے، امر بین الامرین، کہ جو زمین و آسمان میں پائے جانے والے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے۔ امر بین الامرین کے معنی سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علت و معلول سے متعلق چند اصطلاحات سے آشنائی حاصل کر لی جائے۔ اگر دو اشیاء یعنی الف اور بے کو لیا جائے تو اس صورت میں کہ الف بے کے وجود میں آنے کے سلسلے میں تاثیر رکھتا ہو، جیسے آگ گرمی کے پیدا ہونے میں تاثیر رکھتی ہے، بنابراین ہم کہیں گے کہ آگ گرمی کے وجود میں آنے کی علت اور گرمی آگ کی معلول ہے۔ البتہ تمام علتیں معلول کے وجود میں آنے کی تنہا باعث نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے کہ کئی علتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے ایک معلول کو ایجاد کرتی ہیں۔ اگر کسی ایک معلول کے وجود میں آنے کے لیے ایک علت لازم ہو تو ہو مگر کافی نہ ہو تو اسے علت ناقصہ کہتے ہیں، اور اگر علت کسی معلول کے وجود میں آنے کے لیے لازم بھی ہو اور کافی بھی تو اسے علت تامہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً لکڑی کے ایک ٹکڑے کو جلانے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت رہے گی، آکسیجن، آگ کا شعلہ، لکڑی کا آگ سے نزدیک ہونا، لکڑی کا گیلا نہ ہونا وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک عامل لکڑی کو جلانے کے لیے علت ناقصہ ہے، جبکہ ان کا مجموعی لکڑی کو جلانے کے لیے علت تامہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ تمام عوامل وجود رکھتے ہیں تو معلول حتماً وجود میں آئے گا اور لکڑی آگ پکڑ لے گی۔ انسان جو کام انجام دیتے ہیں ان میں بھی یہی صورت وار ارتباط پایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان کسی نابینا شخص کی سڑک عبور کرنے میں مدد کرے تو اس کام کے وجود آنے کے لیے علت ہائے ناقصہ کی ضرورت ہے۔ مثلاً سڑک پار کروانے والا انسان خود بینا ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہونے چاہیے، اس کے پاؤں میں حرکت کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اور ان تمام کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ بینا شخص نابینا شخص کی مدد کرنے اور اسے سڑک پار کرانے کا ارادہ بھی کرے، کیونکہ اگر درجہ بالا تمام قوتیں موجود ہوں مگر وہ فرد نابینا شخص کی مدد کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا تو یہ کام ہرگز انجام پذیر نہیں ہوگا۔ بنابراین ان تمام قدرتوں کے ساتھ ساتھ انسان کا انتخاب و ارادہ بھی اس کے افعال کے وجود میں آنے کے لیے علت ناقصہ ہے۔ اب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان علت ہائے ناقصہ کو وجود کس نے بخشا ہے اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے اس مثال پر توجہ فرمائیے۔ فرض کیجئے کہ ایک لڑکا سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے اور اس کے والد نے اسے اقتصادی مسائل کی تعلیم دینے کا ارادہ کیا ہے۔ باپ نے اسے 10 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ انہیں اپنے اختیار سے صرف کرے۔ البتہ باپ نے اس رقم کو خرچ کرنے کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے بھی تعلیم کیے۔ مثلاً اس نے حکم دیا کہ اس رقم کو کار الف کے لیے استعمال کرو اور کار بے کے لیے استعمال نہ کرو۔ یہاں پر اس نقطے کی جانب توجہ رہے کیونکہ بیٹا کوئی کام نہیں کرتا تھا، نیز کوئی آمدنی بھی نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے پیسے نہ دیتا تو اس کے لیے راہ انتخاب موجود ہی نہ ہوتی کہ کار الف کو چنے یا کار بے کو، اور ان میں سے کسی پر رقم خرچ کرے۔ البتہ اب بھی بیٹے کا اختیار سلب نہیں ہوا، وہ چاہے تو باپ کے حکم پر عمل کرے اور اپنے والد کی طرف سے رکھی گئی آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اور چاہے تو اپنے باپ کے حکم کے خلاف جا کر آزمائش میں ناکام رہے۔ اب اگر یہ لڑکا اس پیسے سے اچھا یا برا کام انجام دیتا ہے تو اس کام کی علت کون ہوگا؟ فقط بیٹا، فقط باپ، یا باپ بھی اور بیٹا بھی؟ یقیناً ہم صرف باپ کو اس کام کی علت قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اچھے یا برے کام کے انتخاب میں بیٹے کا بھی حصہ موجود ہے۔ بیٹا بھی اکیلا اس کام کی علت نہیں بن سکتا کیونکہ وہ خود سے کوئی سرمایہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے پیسے نہ دیتا تو وہ کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا۔ بنابراین ہمیں کہنا چاہیے کہ باپ بیٹا دونوں ہی اس امر کے وجود میں آنے کی علت ہیں۔ اس جہان خلقت میں موجود اوضاع کی بھی یہی صورت ہے۔
کیونکہ ہم اس سے قبل یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ موجودات کا خالق فقط خدا ہے، بنابراین تمام علت ہائے ناقصہ اس کی مخلوق ہے۔ البتہ خدا نے انسان کی تربیت اور آزمائش کے لیے ان علت ہائے ناقصہ میں سے ہر ایک کو جسے انتخاب کرنا ہے انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے اور اسے بعض کاموں کو انجام دینے سے مخیر کیا ہے۔ بس اگر انسان سے کوئی کام صادر ہوتا ہے تو ہم اسے انسان سے بھی نسبت دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قدرت اور چاہت الہی کے دائرے سے بھی خارج نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ کہ شیعہ حضرات کے اعتقاد کے مطابق انسان کچھ کاموں میں اختیار رکھتے ہیں، ان کا اختیار بھی اسی صورت سے ہے کہ خدا نے تمام علت ہائے ناقصہ کہ جو کسی فعل کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہیں ان کو خلق کیا، اور ان میں سے ایک کہ جو انتخاب و ارادہ ہے اس کو انسان کے اختیار میں قرار دے دیا۔ اسی بنا پر کسی کام کے اتفاق پذیر ہونے کے لیے خدا کی اجازت بھی لازم ہے اور انسان کا انتخاب بھی، اور یہی معنی ہے امر بین الامرین کی۔ البتہ اس عقیدے پر کچھ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں کہ جنہیں ہم اگلے درس میں پیش کر کے ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں کچھ اور بھی آپ جانیے۔ امر بین الامرین کے معنی کو روشن کرنے کے سلسلے میں کچھ مطالب تو اوپر بیان کر دیے گئے ہیں، البتہ اس لیے کہ یہ مطلب اور بھی واضح ہو جائے کچھ اور مطالب پیش خدمت ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ خدا نے تمام افعال کی انجام دہی کے لیے زمینہ فراہم کیا ہے، یعنی انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی خدا نے خلق فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل اور اختیار بھی عطا فرمایا تاکہ وہ ان فراہم شدہ زمینوں سے استفادہ کر سکے۔ انسان بھی اپنے اختیار سے ان فراہم شدہ زمینوں اور مقدمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی پسند کے افعال کو چنتا اور انجام دیتا ہے۔ بعبارت دیگر انسان کے افعال میں خدا بھی فاعل ہے اور انسان بھی، البتہ خدا کی فاعلیت انسان کی نوع فاعلیت سے فرق رکھتی ہے۔ خدا ان معنی میں فاعل ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کسی فاعل کو انجام دینے کے لیے لازم تھیں، یہاں تک کہ انسان کے اختیار کو بھی خلق فرماتا ہے، مگر یہ انسان ہی ہے کہ جو خود اپنے اختیار سے افعال کو انجام دیتا ہے۔ بس انسان بھی فاعل ہے، چونکہ اگر تمام اسباب وجود رکھتے ہیں مگر انسان ارادہ نہ کرے تو کوئی فعل بھی انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف اگر انسان ارادہ کرے مگر کوئی سبب ہی موجود نہ ہو جس کی مدد سے انسان اپنے کام کو انجام دے سکے تو کوئی فعل بھی متحقق نہیں ہو سکتا۔ بنابراین خدا بھی فاعل ہے اور انسان بھی، ان معنی میں کہ خدا انسان کے لیے اسباب کو پیدا کرتا ہے اور انسان ان اسباب سے اپنے افعال کو وجود بخشتا ہے۔ اس نقطہ نظر میں خدا کا جو ارادہ ہے تکوینی ہر فعل پر حاکم ہے، اور ہر کوئی جو فعل انجام دینا چاہے اسے انجام دینے میں آزاد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کوئی بھی اس کے اس ارادے کے پورا ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مگر خدا کے ارادہ تشریعی کا تعلق فقط چند امور کے ساتھ ہے۔ خدا دوست رکھتا ہے کہ بعض امور کو انجام دیا جائے اور بعض سے پرہیز کیا جائے۔ وہ امور کے جن کے بارے میں خدا یہ چاہتا ہے کہ انہیں انجام دیا جائے انہیں اصطلاحاً خدا کا ان افعال کے بارے میں ارادہ تشریعی بھی کہا جاتا ہے، اور جن امور کو خدا دوست نہیں رکھتا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان افعال کے بارے میں ارادہ نہیں فرمایا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنے کی قدرت خدا کے ارادہ تکوینی سے متعلق ہے۔ ان معنی میں جھوٹ بولنے کے سلسلے میں جس چیز کی بھی ضرورت ہے، زبان بولنے کی طاقت کا حامل ہونا وغیرہ، خدا نے خلق کی، اسی طرح جیسے سچ بولنے کے لیے تمام لوازم کو پیدا کیا۔ البتہ جھوٹ بولا جائے اس کا ارادہ خدا نے نہیں کیا، وہ اس چیز کو دوست نہیں رکھتا کہ جھوٹ بولا جائے، مگر اگر کوئی چاہے تو وہ جھوٹ بولے، خدا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ خدا کا ارادہ تکوینی ہر چیز سے متعلق ہے۔ درواقع خدا ہی ہے کہ جس نے ہر موجود کیا وہ خود اور کیا ہی اس کا فعل اس کو وجود بخشا ہے، البتہ یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنے ارادے سے کسی کام کو انجام دیتا ہے اور اس وجود سے جسے خدا نے بنایا ہے استفادہ کرتا ہے اور اپنے کام کو خدا کے ارادے اور چاہت سے وجود میں لاتا ہے۔ ذکر شدہ مطالب پر توجہ کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اس عالم میں موجود
تمام اشیاء کو خدا نے خلق کیا ہے، اور اسی طرح انسان اپنے اختیار کے ساتھ ان تمام چیزوں سے جنہیں خدا نے ایجاد کیا استفادہ کرتا ہے اور اپنے افعال کو وجود میں لاتا ہے۔ بعبارت دیگر اس عالم میں ہر چیز کو وجود دینے والا خدا ہے، یہاں تک کہ انسان کے فعل کو بھی خدا ہی وجود دیتا ہے۔ البتہ انسان اپنے میل، رغبت اور ارادے سے خدا کے وجود بخشنے کی راہ میں قرار پکڑتا ہے، پس خدا بھی وجود دہندہ ہے اور انسان بھی اپنے اختیار کے ساتھ اپنے افعال کو انجام دیتا ہے۔ اس بات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ فرمائیں۔ فرض کریں کہ شخص الف کا سیدھا ہاتھ فالج زدہ ہے اور وہ اس سے کام نہیں کر سکتا، البتہ اگر اس کے ہاتھ پر ایک آلہ نصب کر دیا جائے تو یہ شخص بہت سے کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس شخص کو یہ آلہ لگا دیا گیا اور اس نے اسی ہاتھ سے ایک مقالہ لکھا۔ سوال یہ ہے کہ اس مقالے کے لکھنے میں انسان کی کیا حیثیت ہے، اور اسی طرح یہ آلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر ہم اس امر پر دقت سے کام لیں تو سمجھ جائیں گے کہ مقالہ نویسی کے سلسلے میں انسان کی فاعلیت اس آلے کی فاعلیت سے مختلف ہے، مگر پھر بھی یہ دونوں ہی فاعل ہیں، کیونکہ اس آلے کے نہ ہونے سے شخص الف مقالہ نہیں لکھ سکتا تھا، اور اسی طرح یہ خلاصہ درس یہ ہے کہ پہلا نقطہ امر بین الامرین کے معنی۔ اس عبارت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ نہ ہم مکتب جبر کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی مکتب تفویض کو، اور اس قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے مکتب کو قبول کریں کہ جس میں جبر بھی ہو اور تفویض بھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جبر قبول ہے اور نہ تفویض، بلکہ مکتب امر بین الامرین ایک تیسرا مکتب ہے۔ دوسرا نقطہ اس درس میں یہ تھا کہ اس مکتب کی توضیح ہر کام کے انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف علل و اسباب موجود ہوں تاکہ وہ کام متحقق ہو سکے۔ اب آپ فرض کیجئے کہ خدا انسان کو یہ تمام اسباب و علل فراہم کر دے تاکہ وہ کام ہو سکے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کام کے انجام دینے میں خدا فاعل تھا۔ اگرچہ یہ کہنا درست بھی ہے، البتہ انسان نے بھی اس اسباب و علل سے اپنے اختیار سے ساتھ استفادہ کیا اور اسے فعل کو وجود بخشا، پس دونوں ہی اس فعل کے فاعل ہیں۔ اس توضیح سے جو چیز واضح اور بامعنی ہو جائے گی وہ پاداش ہے، گرچہ کہ افعال کے بارے میں مجازات کا ہونا بھی بامعنی ہی ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے فقط اسباب و علل فراہم کیے، اس لیے ہم خدا کو پیدائش افعال کے سلسلے میں جبر سے متہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بجلی سے چلنے والی ریل گاڑی کو دیکھیے کہ جو بجلی کی مدد سے چلتی ہے، البتہ اس کو چلانے والا شخص بھی اسے چلانے اور اس کی رفتار کم یا زیادہ کرنے میں مؤثر ہے۔ جس وقت یہ ریل چل رہی ہو ہم اس کے چلانے کی نسبت بجلی سے بھی دے سکتے ہیں اور اس شخص سے بھی کہ جو اسے چلا رہا ہے، البتہ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے گا تو ہم بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ ریل کے چلانے والے کو ہی سرزنش کریں گے۔ 20واں درس ہے انسان کی آزادی پر اٹھائے جانے والے اعتراضات۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ وہ بچہ کہ جو کسی آلودہ اور اخلاقی گراوٹ کے حامل ماحول میں پیدا ہوا ہو اور اس نے اسی میں پرورش بھی پائی ہو، اس کے فاسد ہونے کا امکان اس بچے کے مقابلے میں کہ جو ایک سالم اور اخلاقی ماحول میں پیدا ہوا ہو، اسی میں پرورش پائی ہو، بہت زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں بچوں کا اچھے یا برے اخلاق و کردار کا حامل ہونا ان کی تربیت اور ماحول پر منحصر ہے۔ گزشتہ درس میں امر بین الامرین کا بیان ہوا تھا کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق جو کام انسان کے توسط سے انجام پاتا ہے اس میں خدا کی چاہت و قدرت کا بھی دخل ہے اور انسان کی چاہت اور انتخاب کا بھی۔ بنابراین نہ انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے اور نہ ہی قدرت الہی محدود ہوتی ہے۔ اس درس میں ہم انسان کی آزادی کے نظریے پر اٹھائے گئے چند اعتراضات کا جواب دیں گے، جس میں پہلا اعتراض یقیناً انسان کی سرنوشت اور جو کام انسان انجام دیتا ہے بہت سے عوامل تاثیر رکھتے ہیں۔ مثلا اگر ایک بچہ اچھی تربیت، مناسب جینس، اچھے خاندان اور صحیح تعلیم جیسی صفات سے مزین ہو تو اس کی رفتار و کردار اس بچے کے مقابل کہ جو بچپن ہی سے ان چیزوں سے محروم رہا ہے مختلف ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ یہ دونوں بچے اختیار رکھتے تھے، پھر بھی پہلے بچے کو سعادت تک پہنچنے کے لیے آسان راہ میسر رہے گی اور اس صورت میں اس کا سعادت تک پہنچنے کا امکان دوسرے بچے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ اس بنا پر ہم
پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ پہلا بچہ سعادت مند جبکہ دوسرا بچہ ایک بری زندگی اور سرنوشت کا حامل ہوگا، اور یہ مسئلہ ان کے اختیار سے کوئی ارتباط نہیں رکھتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر حال میں علت ناقصہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی انسان کی رفتار و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر چند ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ یہ عوامل دوسرے عوامل کے مقابلے میں بہت چھوٹے اور ناچیز ہوں، اس کے باوجود بھی انتخاب کے بنا کوئی کام اتفاق پذیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک گودام کہ جو بارود سے بھرا ہوا ہے ایک بہت بڑے دھماکے کی استعداد رکھتا ہے، اور ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹی سی چنگاری اس میں دھماکہ کر کے بہت ہی برے نتائج اور حوادث کو جنم دے سکتی ہے۔ البتہ جب تک یہ چھوٹی سی چنگاری نہ ہو، ایک عظیم گودام کہ جو ایک بہت بڑے دھماکے کی تمام تر استعداد رکھتا ہے نہیں پھٹے گا۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نبی کا بیٹا تمام تر اچھی تربیت اور جینس کے باوجود بری راہ کا انتخاب کرے اور گمراہ ہو جائے، جیسے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور ایک آدمی کہ جو بدترین ماحول میں زندگی گزار رہا ہو درست انتخاب سے راہ سعادت کو جالے، جیسے کہ زن فرعون جناب آسیہ علیہ السلام۔ البتہ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ پہلا بچہ دوسرے بچے کے مقابلے میں راہ سعادت تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خداوند متعال ہر کسی کو جزا بھی اسی حساب سے دیتا ہے جتنی اس نے زحمت اٹھائی۔ دوسرے لفظوں میں ایک شخص نے کن شرائط میں راہ خدا کو منتخب کیا اور اس کو ڈھونڈنے میں کتنی مشقت اٹھائی ہے، یہ بات آخرت میں اس کام کا مقام متعین کرے گی۔ دوسرا اعتراض، قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کے ظاہر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 17 کہ جس وقت تم نے کمان سے تیر کو رہا کیا تو دراصل وہ تیر تم نے نہیں بلکہ خدا نے رہا کیا ہے، یا سورہ نحل آیت نمبر 93 کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ نظریہ امر بین الامرین میں دقت نظر سے کام لینا اس مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ خداوند عالم تمام اشیاء عالم کا خالق ہے، نیز اس جہان میں جو حادثہ یا اتفاق بھی ظہور پذیر ہوتا ہے علت ہائے ناقصہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ ان سب کو خلق کرنے والا خدا ہی ہے۔ بس ان نقطۂ نظر کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں جو چیز بھی اتفاق پذیر ہوتی ہے خدا کے افعال میں سے ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات اس چیز سے منافات نہیں رکھتی کہ خدا نے ان علت ہائے ناقصہ میں سے ایک کو خود انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے، جو انتخاب کرنے کا اختیار ہے، تاکہ وہ اپنے اختیار سے مورد آزمائش قرار پا سکے۔ دوسری جانب جن آیات میں ہدایت اور ضلالت کو خدا کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے، ان کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ان آیات کو اس بحث سے مربوط دیگر آیات کے ساتھ مورد بحث قرار دیتے ہوئے ایک کلی نظریہ اخذ کیا جائے۔ خدا تعالی نے قرآن کی دیگر آیات میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کس کو ہدایت فرماتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے۔ نمونے کے طور پر حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، بے شک خدا ظالم قوموں کو ہدایت نہیں کرتا، سورہ قصص آیت نمبر 50۔ اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 5 میں ہے کہ بے شک خدا فاسق قوموں کو ہدایت نہیں کرتا، سورہ زمر آیت نمبر 3 بے شک خدا جھوٹے اور کافر افراد کو ہدایت نہیں کرتا، سورہ غافر آیت نمبر 28 بے شک خدا اسراف کنندہ اور جھوٹے انسان کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے ہی خدا جن لوگوں کو ہدایت کرتا ہے ان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 کہ وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اپنی راہوں کی جانب ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان امور کی جانب توجہ کرنے سے کہ ہدایت اور گمراہی انسان کے اختیار میں ہے، انسان ان اختیاری کاموں کی وجہ سے ہدایت یافتہ یا گمراہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہدایت و گمراہی وہ نتیجہ ہے کہ جو خدا نے انسان کے اختیاری کاموں کے لیے قرار دیا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں خدا فرماتا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اپنی رفتار کو نہ بدلے، سورہ انفال آیت نمبر 53 کہ خدا کسی قوم کو عطا کی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ خود ہی اپنے
کردار و رفتار کو بدل ڈالیں، اور بے شک خدا سننے والا عالم ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ مکتب امر بین الامرین کے مطابق اس قسم کی آیات و روایات ایک خاص معنی رکھتی ہیں کہ جن سے کبھی بھی جبر کا مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ ان آیات کے صحیح ترجمے کے لیے ہم مقدمے کے عنوان سے کہتے ہیں، ہدایت و گمراہی دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ ہدایت اور ضلالت اس عالم میں موجود افعال میں سے دو فعل ہیں، اور ہر فعل میں خدا بھی فاعل ہے اور انسان بھی شریک فعل۔ مثلا ایک فرد چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کو جا لے، خدا نے اس کی ہدایت کے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے۔ انسان کی ہدایت تک رسائی کے لیے عقل، استعداد، اختیار، آسمانی کتابیں، زمین، سورج وغیرہ وغیرہ کی ضرورت ہے کہ ان سب کو خدا ہی نے خلق کیا۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ خدا فاعل ہدایت اس معنی میں ہے کہ اسی نے اسباب و وسائل ہدایت پیدا کیے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں۔ دوسری طرف انسان اپنے اختیار سے راہ ہدایت کا انتخاب کرتا ہے، پس انسان بھی فاعل ہدایت ہے، مگر اس معنی میں کہ اس نے ہدایت کا انتخاب کیا ہے، یعنی ہوا، سورج، ستاروں، آکسیجن، عقل وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف راہوں میں سے راہ ہدایت کا انتخاب کیا۔ اس بنا پر انسان بھی فاعل ہدایت قرار پائے گا۔ یہی کلام ضلالت کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اسباب و وسائل ضلالت کو خدا نے خلق کیے، البتہ ضلالت و گمراہی کے لیے نہیں، بلکہ ان کی خلقت سے خدا کا مقصد ہدایت ہی تھا، پر وہ انسانوں کے اختیار کے آڑے نہیں آتا۔ اور اگر کوئی ان اسباب سے ضلالت کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے تو کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے اور اس کی اختیار کے آڑے نہیں آیا، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان اسباب سے راہ ضلالت اختیار کرے تو خدا اس کے اور اس کے انتخاب کے درمیان نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اس طرح سے ہیں کہ جو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک شخص اسی زمین و سورج اور دیگر وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اچھی راہ کو اپناتا ہے، رشد و ہدایت کی چوٹی کو چھوتا ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور دوسرا اسی زمین و سورج اور دیگر وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے بدی کی راہ کو چنتا ہوا ضلالت و گمراہی کی چاہ میں چل پڑتا ہے اور یزید ابن معاویہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آفتاب عالم تاب کی کرنیں چلتی ہیں، پتھروں پر پڑتی ہیں، کچھ پتھر اعراض و ننگ کی چادر تنگ میں سر چھپائے رہتے ہیں تو ان پر طائرانہ گزر جاتی ہے، اور کچھ پتھر دشتے شوق بڑھاتے ہوئے 7 رنگ کرنوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، تو کوئی پکھراج بنتا ہے، کوئی نیلم بنتا ہے، کوئی در نجف، تو کوئی عقیق، کوئی یاقوت، تو کوئی فیروزہ۔ ایک ہی زمین تخم بناتی ہے، باغبان ایک، زمین ایک، پانی ایک، وہیں اس تخم سے ایک طرف خوشگوار پھول بنتا ہے تو دوسری طرف خاردار جھاڑ، از جانب مترجم۔ پس اگر کوئی کہے کہ خدا فاعل ہدایت ہے تو وہ ان خاص معنی میں صحیح ہے، اور اسی طرح اگر اس کے برعکس کہے کہ خدا فاعل ضلالت ہے تو وہ بھی ان خاص معنی میں صحیح ہے، پس خدا ہادی بھی ہے اور مفضل بھی۔ تیسرا اعتراض، ہم نے گزشتہ دروس میں ثابت کیا کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ مستقل میں رونما ہونے والے کام اور اتفاقات بھی اس کے علم میں موجود ہیں۔ اس بنا پر خدا پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص کس وقت کیا عمل انجام دے گا، پس ہر شخص مجبور ہے کہ وہ خدا کے علم کے مطابق عمل کرے۔ مثلا اگر خدا جانتا ہے کہ زید آج ایک فقیر کو خیرات دے گا تو خدا کا یہ علم اس بات کا باعث بنے گا کہ وہ مجبوراً فقیر کو خیرات دے، وگرنہ اس صورت کے علاوہ علم خدا غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں ہم 2 مطالب کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب اول یہ ہے کہ کسی فرد کا علم دوسرے شخص کے فعل میں اثر گزاری کا باعث نہیں بنتا۔ مثلا اگر میں ایک تالاب کے کنارے پر کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرد پانی میں چھلانگ لگانے والا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کچھ دیر میں پانی کے اندر ہوگا، تو کیا میرا یہ جاننا اس شخص کے عمل میں کوئی تاثیر رکھے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ ہمیشہ علم عمل کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ عمل علم کے تابع۔
بنابراین خدا کا علم انسان کے عمل میں تاثیر نہیں رکھتا اور نہ وہ اس کی وجہ سے عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مطلب دوم یہ ہے کہ انسان علت ہائے ناقصہ کے ذریعے سے کچھ انجام دیتا ہے، خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ اس کی توضیح کچھ یوں ہے کہ چونکہ تمام علتیں خدا کی مخلوق ہیں، لہٰذا خدا ان تمام سے آگاہ ہے، اور جب کوئی تمام علت ہائے ناقصہ کا علم رکھتا ہو تو وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی۔ مثلاً اگر میں لکڑی، آگ، آکسیجن اور دیگر عامل کہ جو لکڑی کے جلنے میں مؤثر ہیں اس کے موجود ہونے کا علم رکھتا ہوں تو لکڑی کے جلنے کی یقین کے ساتھ پیش بینی کر سکتا ہوں۔ خدا بھی ان تمام علت ہائے ناقصہ کہ جو انسان کے عمل میں مؤثر ثابت ہوتی ہے اس کا علم رکھتا ہے، اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ تمام علتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس نے ہی براہ راست ان علتوں کو انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے جس بنا پر وہ ان کا علم رکھتا ہے، لہٰذا وہ انسان کے اعمال سے پہلے بھی ان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ البتہ خدا کی یہ آگاہی انسان کے سلب اختیار اور جبر کا موجب نہیں بنتی، اس بنا پر خدا کا علم ازلی انسان کو ہرگز کسی فعل کی انجام دہی پر مجبور نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے اختیار کو چھینتا ہے۔ یہی توجیہ اس روایت سے متعلق بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ شقی وہ ہے کہ جو ماں کے رحم میں بھی شقی ہے اور سعادت مند وہ ہے کہ جو ماں کے رحم میں بھی سعادت مند ہے۔ اس توضیح کی اساس پر کہ جو ہم نے اس روایت کی بابت پیش کی، منظور یہ ہے کہ خدا ابتدا سے جانتا ہے کہ کون سعادت مند ہوگا کون شقی، اور اس میں انسان کے مجبور ہونے کے لیے معنی نہیں پائے جاتے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت شدہ ایک حدیث میں بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے علم الہی اور اس کے انسانوں کے اعمال میں تاثیر سے متعلق کلام کیا، اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ اہل تشیع کے ایک اہم عقیدے قضاء اور قدر کے بارے میں گزارشات پیش کی جائیں کہ جو آئندہ درس میں ہم اس مسئلے پر بحث کریں گے۔ اس درس کا بھی خلاصہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا نقطہ وراثت، تربیت، ماحول کا اثر انسان کی شخصیت کی پیدائش میں خاصے اثر کے حامل ہے، پس ضروری ہے کہ ہم مکتب جبر کی بات قبول کریں۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جیسا کہ بیان ہوا کہ ایسا ہی ہے کہ یہ عوامل خاص تاثیر کے حامل ہیں، مگر اختیار انسان کے جو انسان کے اعمال کی پیدائش کے لیے موجود علت ہائے تامہ میں سے آخری علت ہے اس کو سلب نہیں کرتے۔ انسان اختیار کے ساتھ ہی تمام افعال کو انجام دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ آیات اور روایات کے جن کا ظاہر جبر پر دلالت کرتا ہے اس کی کیا توجیہ ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ امر بین الامرین کے صحیح معنی کا ادراک ان کی صحیح توجیہ کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آیات کہ جو ہدایت اور ضلالت کو خدا کے ہاتھ میں ہونے کی نشاندہی کرتی ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ تمام اسباب اور علل کہ جو کسی فعل کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہیں اس کو خدا نے ہی پیدا کیا، پس اس زاویے سے وہ ان افعال کا فاعل ہے، مگر انسان بھی اپنے اختیار و ارادے سے ان اسباب و علل سے کہ جنہیں خدا نے خلق کیا استفادہ کرتے ہوئے عمل انجام دیتا ہے، پس خدا بھی فاعل ضلالت ہے اور انسان بھی، مگر ان دونوں میں ہر کوئی ایک خاص زاویے سے ان افعال کا فاعل ہے۔ البتہ اس سوال کا دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور بعض آیات و روایات ان آیات کی بازگشت علم غیب الہی کی جانب بیان کرتی ہیں کہ جس سے انسان کے اختیار کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ فقط جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کس چیز کا انتخاب کرے گا اور اسے انجام دے گا، اور خدا کا ایسا علم انسان کو کسی بھی وقت اختیار کے خلاف جا کر عمل کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ 21واں درس ہے قضاء اور قدر۔ قال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں ہے مگر 7 چیزوں کے ہمراہ، جن میں سے اول قضاء اور قدر ہے۔ قضاء اور قدر کے معنی جہان طبیعت پر خدا کی حاکم سنتوں میں سے ایک قانون علت و معلول ہے، یعنی اس عالم میں رونما ہونے والا ہر اتفاق کوئی نہ کوئی علت رکھتا ہے اور بنا علت کے کوئی کام نہیں۔ یا اگر کوئی انسان زہر کھائے گا تو مر جائے گا، یہاں مرنا زہر کھانے کا معلول اور زہر کھانا مرنے کی علت ہے۔ اگر ہم اپنی جانب نگاہ کریں تو دیکھیں گے کہ کوئی بھی معلول بنا علت کے نہیں۔ فلسفے میں اس قانون و سنت الہی کو قانون علیت کہتے ہیں۔
مگر دین اسے قدر یا تقدیر کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ لگانا یا اندازے کا تعین کرنا۔ بعبارت دیگر اس عالم پر حاکم قوانین، علتوں اور معلولات کے تعین کو تقدیر کہتے ہیں۔ عوامل میں سے ہر ایک اپنے عقب میں معلولات رکھتا ہے۔ یہ تمام قوانین اور سنت ہائے الہیہ ہیں جنہیں خدا نے اس جہان میں بطور کامل اور بطریق احسن معین فرمایا ہے۔ قرآن قدر و تقدیر کی تعبیر جس کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اس جانب اس طرح اشارہ فرماتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20، اور اس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اندازے کے ساتھ خلق کیا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 کہ خدا اپنے ہر کام کو کر کے رہتا ہے اور ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ختمیہ مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کی خلقت سے 50,000 سال پہلے اندازے اور مقادیر کو مشخص کر دیا تھا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قدر فنا اور بقا کی جہت سے اشیاء کی اندازہ گیری اور تعین حدود نیز انہیں محکم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے سے عبارت ہے۔ آیات اور روایات بہت زیادہ ہیں جو اس امر کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے علتوں اور معلولات میں سے تمام امور کو مشخص اور خلق کیا ہے۔ بس تقدیر ان معنی میں ہے کہ لازم ہے کہ اس جہان میں علل اور ایسے عوامل پائے جائیں کہ جو اپنے نتائج کی پیروی کرتے رہیں۔ انسان کا انتخاب، ارادہ اور اختیار بھی ان عوامل میں سے ہے جنہیں خدا نے دوسرے عوامل کے ساتھ قرار دیا ہے۔ ان تمام کو خدا نے اپنے بے پایہ علم و حکمت کی بنا پر مشخص کیا ہے۔ تمام اشیاء کی تقدیر اور اندازہ گیری خدا کی جانب سے ہے۔ بنابراین اختیار بھی تقدیر اور اندازہ گیری کا ہی حصہ ہے۔ بس کوئی بھی تقدیر کو جبر کے لیے بہانہ قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نظام میں اس کے لیے اختیاری مقدر ہوا ہے، یعنی انسان مجبور ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے اور اپنے اعمال سے نتائج حاصل کرے، چاہے یہ نتائج فائدے کی صورت میں ہوں یا خسارت کی صورت میں۔ دین میں قضا کے نام سے ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے۔ قضا کا لفظ انجام دینے، حکم کرنے اور قطعیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قضاء الہی سے یہ منظور ہے کہ خدا کسی کام کے لیے مقدمات، شرائط اور اسباب کے فراہم ہونے کے بعد اسے آخری مرحلے سے ہمکنار کرتا ہے۔ پس مرحلہ تقدیر تدریجی اور مراحل کا حامل ہے، جبکہ مرحلہ قضا دفعی اور تمام اسباب و شرائط کے فراہم ہونے اور حتمی اور ناقابل تغیر ہونے سے تعبیر ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کے لیے تمام علل اور اسباب کے جو اس کے وجود میں آنے کے لیے حتمی ہیں فراہم کر دیے جائیں تو یہ معلول حتماً اور قطعاً وجود میں آئے گا اور یہ حتمیت اور قطعیت قضاء الہی کہلائے گی۔ بس خدا نے قدر کو خلق بھی کیا اور اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس طرح قضا اور قطعی اور حتمی اور ناقابل تغیر کاموں کے نتیجے کا بھی عالم ہے۔ کبھی کبھی قضا و قدر کو مترادف صورت میں سرنوشت کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حتمیوں غیر حتمی سرنوشت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قضا و قدر پر ایک دوسرے زاویے سے نظر۔ بس ہم قضا و قدر کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے ازل سے ہی عالم طبیعت، قدر اور مقادیر یعنی علتوں اور ان کے نتیجے میں معلولات کے مطابق خلق فرمایا اور بشر کو یہ سمجھا دیا کہ ہر علت ایک معلول رکھتی ہے اور ہر فعل ایک خاص اثر کا حامل ہے۔ خدا نے انسان کے لیے تقدیر و اندازہ گیری میں اختیار یعنی ان تمام امور کی علتیں کہ جو انسان سے متعلق ہیں ان کو قرار دیا ہے۔ یہ تمام تقدیر اور اندازہ گیریاں ہیں، مگر یہ مقادیر کسی بھی چیز سے متعلق حتمیت نہیں رکھتے، یعنی جب تک علت نہ آ جائے تو معلول بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ انسان کا ارادہ اور ہمت عوامل میں سے اہم ترین عامل ہے جو تقدیر کی حتمیت سے ہمکنار کرتا ہے۔ جب بھی علت آتی ہے معلول کا آنا حتمی ہو جاتا ہے اور اس حتمیت کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ عوامل کہ جو کسی کام کے لیے ضروری ہوں فراہم ہو جائیں تو خدا کی سنت کے مطابق معلول کا صدور حتمی ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے عامل کو
کہ جو ایک نتیجے تک پہنچ گیا ہو اس کا انتخاب کریں گے یا نہیں؟ اگر آپ نے منتخب کیا تو وہ نتیجہ اور تقدیر کے جو آپ کے انتخاب کے عقب میں تھا مرحلہ قضا تک جا پہنچے گا۔ بس کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا ارادہ تبدیلی تقدیر میں قضا کی جانب سے نقش رکھتا ہے۔ اس تعبیر سے قضا اور قدر باقی عوامل ہستی کے عرض میں نہیں ہے، بلکہ ہر عامل جو خود سے کوئی اثر رکھتا ہے قضا اور قدر کے مظاہر میں سے ایک مظاہر اور قانون علیت کے تحت ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کی ایک اور طرح سے بھی توضیح بیان کی جا سکتی ہے۔ خدا کا علم دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ علم کہ جو لوح محفوظ سے متعلق ہے، سورہ بروج آیت نمبر 22 کی بھی آیت اس میں موجود ہے، اور دوسرا علم ہے لوح محو اسبات سے متعلق ہے۔ لوح محو اسبات تقدیر یعنی غیر حتمی علم سے تعبیر ہے، جس میں اگر کی گنجائش رہتی ہے، یعنی اگر زید صدقہ دے گا تو بلا ٹل جائے گی، اور اگر نہیں دے گا تو اس کے سر پر منڈلاتی رہے گی۔ جبکہ لوح محفوظ قضا یعنی حتمی علم سے تعبیر ہے، جس میں خدا جانتا ہے کہ زید صدقہ دے گا یا نہیں دے گا۔ بعض اوقات کچھ افراد قضا اور قدر الہی سے متعلق صفائی پیش کرنے کی خاطر جبر کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آپ کے دماغ بھی جبر کی طرف جا رہے ہوں۔ یہ لوگ کیونکہ قضا اور قدر اور انسان کے اختیار کو ایک دوسرے کے ساتھ قرار دیتے ہوئے جمع نہیں کر پاتے، اس لیے جبر کے قائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سوچنا ہے کہ اگر قضا جو کہ خدا کی جانب سے حتمی ہے اور خدا ازل سے اس کو جانتا ہے کہ کون سی چیز قضا اور حتمیت تک جا پہنچے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے افعال میں کسی بھی اختیار کا حامل نہ ہو۔ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے قضا اور قدر کے معنی بیان کیے، قدر یعنی کسی چیز کے تحقق کے لیے علل اور اسباب، اور قضا یعنی معلول کا ظاہر و پیدا ہونا، یعنی جب بھی علت پیدا ہو جائے گی معلول کا وجود میں آنا ضروری ہے، اور چونکہ خداوند متعال خالق علل ہے اس لیے معلولات کا قطعی علم رکھتا ہے۔ البتہ ان علتوں میں سے ایک جن کا خدا علم رکھتا ہے انسان میں اختیار کا پایا جانا ہے، اور اختیار بھی ان علل کا جز ہے جس کے وجود میں آنے سے فعل کا صدور حتمی ہو جاتا ہے۔ بس کسی فعل کا حتمی ہونا انسان کے اختیار کے ساتھ ہے، اور قضا اور قدر کا اعتقاد انسان کے لیے جبر کا موجب نہیں بنتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک عراقی شخص کے جو آپ کے کلام سے جبر کا مفہوم لے بیٹھا تھا اسے فرمایا، ٹھہرو، صبر کرو، شاید تو نے سمجھا ہے کہ قضا و قدر لازمی اور جبری ہے۔ اگر ایسا ہو تو ثواب و عذاب، امر بالمعروف نہی از منکر، برے اعمال سے روکنا باطل ہو جائے گا، عذاب سے ڈرنے اور اجر و ثواب کی بشارت ساقط ہو جائے گی، اور کبھی بھی گنہگار کو ملامت اور نیکوکار کی نیکی پر تعریف نہیں کی جا سکے گی۔ سوچ اور تأمل سے کام لے، میرے جملے کا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا کہ جو تو نے سمجھا ہے۔ آخری سخن اس بارے میں ہے کہ تمام مقادیر و اندازے گیریاں اور علت و معلول کے مابین ربط خدا کے بے کرا علت و حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے، اور جب کسی چیز کے رونما ہونے میں حتمیت کا پہلو آ جاتا ہے تب بھی خدا کے ہاتھ سے کوئی ظلم سرزد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب حکمت الہی اور اختیار و انتخاب انسان کی اساس پر رونما ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام زیارت امین اللہ میں فرماتے ہیں، اے خدا میرے نفس کو اپنی قدر پر مطمئن اور اپنی قضا پر راضی قرار فرما۔ اس درس کا خلاصہ یعنی کہ معنی قضا قدر کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ قضا آخر تک پہنچانے اور قدر محاسبے اور اندازہ گیری کے معنی میں ہے۔ قدر الہی کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے ہر چیز کو وجود بخشنے کے لیے اندازہ گیری فرمائی ہے، اور ایک دقیق حساب سے تمام علل کو ایک خاص زمان میں کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ مگر قضاء الہی کا مطلب ہے کہ کسی فعل کے متحقق ہونے کے لیے پائے جانے والی تمام علل ناقصہ و تامہ کا بطور قطعی متحقق ہونا۔ پس قدر میں تغیر ہو سکتا ہے مگر قضا حتمی ہے، کیونکہ قدر
علل ناقصہ سے تشکیل پاتی ہے۔ اختیار انسان بھی اس کا حصہ ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اس فعل کو انجام بھی دے سکتا ہے اور ترک بھی کر سکتا ہے، یعنی انسان اختیار کے ساتھ اس فعل کو انجام دیتا ہے، پر اگر چاہے تو اس فعل کو ترک بھی کر سکتا ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار اور تمام علل ناقصہ سے کس فعل کو انجام دے گا، اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان ایسا کرے گا، اس علم کو قضائے الہی کہتے ہیں، جو اپنے اندر حتمیت رکھتا ہے، یعنی کیونکہ تمام علتیں موجود ہیں اسی لیے معلول بھی حتمی طور پر وجود میں آئے گا۔ اس کتاب پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ بہت باریک بحثیں ہیں کہ جس کے لیے ایک تو آپ اس کو بار بار سنیں گے تو آپ کے مطالب اور روشن ہوں گے، دوسرا یہ کہ اپنے نزدیک کسی ایسے عالم دین سے رجوع کیجئے کہ جن کی مجالسوں میں، جن کے خطابوں میں واقعاً ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور بہت سے عالم دین ہیں۔ آپ خود سرچ کیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، PDF فائل میں بھی ہے، اس کے لیے آپ میرے ڈسکرپشن میں جا کے رجوع کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، بہت سی ہماری ایپس ہیں، جیسے شیعہ ٹول کٹ ہے، اس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔